بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، آج بات کرتے ہیں ایک اور وزٹ ویزا کا۔ آپ کو پتہ ہے یہ شنجن کنٹری ہے پولینڈ، تو پولینڈ کا وزٹ ویزا آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس میں ویسے پولینڈ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں تین طرح کے زیادہ عام ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ورک ویزا کے لیے، دوسرے ہوتے ہیں جو اسٹڈی ویزا پہ جاتے ہیں، تیسرا جو وزٹر ہوتے ہیں۔ تو وزٹر کے لیے کیا ہے اور دوسروں کی ورک وغیرہ کا تھوڑا سا وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن میں آج وزٹ ویزا کے بارے میں بات کروں گا۔ پاکستان کے لیے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں ڈپلومیٹک انکلیو میں ایمبیسی ہے، تو وہاں پہ آپ نے وہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کے لیے خود جانا پڑتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا آپ کے لیے، تو آپ نے ایمبیسی خود جانا ہے۔ اس کے علاوہ کس طرح اپلائی کریں گے؟ ایک پری رجسٹریشن ضروری ہے۔ پری رجسٹریشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کا ای کونسلیٹ سسٹم ہے، وہاں پہ ای کونسلیٹ سسٹم میں آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے۔ جب آپ ادھر ای کونسلیٹ سسٹم میں انٹر ہو جائیں گے تو وہاں پہ پاکستان اسلام آباد آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ضروری جتنے بھی وہ آپ سے کویسچن وغیرہ مانگتے ہیں، جو ڈیٹیل مانگتے ہیں، وہ آپ نے فل اپ کرنے ہیں۔ اس کے بعد ڈیٹا جب سبمٹ ہو جائے تو وہ فارم آپ نے پرنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سائن کرنا ہے۔ اچھا، اپوائنٹمنٹ کس طرح ملتی؟ اپوائنٹمنٹ کے لیے ان کی وہ نہیں ہے کہ آپ نے خود اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ اصل میں جب اگر اپلیکنٹ کم ہو تو آپ کو خود ہی وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دیں گے۔ اگر زیادہ ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرا کراتے ہیں، جس طرح لاٹری ہوتی ہے، تو وہ ڈرا وغیرہ میں اگر آپ کا نام نکل آیا تو صحیح ہے، نہیں ہے تو آپ کو وہ انفارم کر دیں گے، تو سیکنڈ ڈرا میں پھر آپ کے انکلوڈ کریں گے اگر لوگ زیادہ ہو۔ اگر کم ہو تو پہلے ڈرا میں آپ کا نام نکل آئے تو آپ کو ڈیٹیل وغیرہ ای میل کے تھرو وہ سینڈ کر دیں گے۔ اچھا، یہ ڈرا کس طرح ہوتی ہے؟ یہ الیکٹرانک ڈرا ہوتی ہے۔ اس میں کوئی کونسلر وغیرہ یا کونسلر کے جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور یہ جو ای کونسلیٹ ویب سائٹ ہے اس پہ ہوتا ہے، اور یہ منسٹری آف فارن افیئرس پولینڈ خود ہینڈل کرتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ پولینڈ کی جو ویزا کے لیے جو ڈاکومنٹس کی سبمیشن ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ سارا ڈیسیجن، چونکہ یہ شنجن کنٹری ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ڈاکومنٹیشن تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ٹریول ہسٹری بھی تھوڑا بہت ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک تو پہلا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ویزا اپلیکیشن فارم ہے جو آپ ای کونسلیٹ سسٹم کے تھرو سبمٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پرنٹ کر کے سائن کریں گے تو وہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ آپ کو کلر فوٹو چاہیے، وائٹ بیک گراؤنڈ کا چاہیے، اچھی کوالٹی کے پیپر پہ پرنٹ ہو، اور یہ 3.5 بائی 4.5 mm کی وہ سائز کا ہو۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ چاہیے۔ پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کی واپسی کی 3 منتھس کے بعد کی اس کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ جا رہے ہیں مارچ میں اور اپریل میں واپس آ رہے ہیں، تو اپریل کے بعد مئی، جون، جولائی، تقریباً 3 ماہ کی اور بھی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے ریٹرن ڈیٹ کی۔ اس کے علاوہ آپ کی جو پریویس پاسپورٹس ہیں، ویزا ہے، وہ بھی چاہیے، اور پاسپورٹ میں 2 بلینک پیجز ہونی چاہیے جس پہ ویزا پیسٹ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کا جو کاپی ہے پاسپورٹ کی کاپی، اس پیج کی جس پہ آپ کی پکچر ہے اور پرسنل ڈیٹیل ہے، تو وہ بھی آپ نے کاپی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس ہے، 30,000 یورو تک انشورنس آپ کو لینا پڑے گا۔ ہیلتھ انشورنس آپ لے سکتے ہیں کسی کو بھی کنٹیکٹ کر کے، میرے خیال میں 10-15 ہزار روپے میں آج کل پاکستانی میں مل جاتا ہے، تو آپ اگر کہیں اور سے ہیں تو وہ آپ اپنے حساب سے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ CNIC کی کاپی چاہیے، اور ایک پروف چاہیے کہ آپ جو ٹریول کر رہے ہیں اس کو ایکسپینس کس طرح ہو گئے۔ تو یہ پروف میں کیا ہوتے ہیں؟ پروف میں تو 3 قسم کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ڈاکومنٹس ہیں، فار ایگزامپل آپ کی جاب کر رہے ہیں تو آپ کا اس جاب جس کمپنی میں کر رہے ہیں ان سے لیٹر چاہیے، آپ کی پوزیشن کیا ہے، کتنے ٹائم سے آپ کام کر رہے ہیں اور کتنی سیلری ہے۔ اس کے علاوہ 6 مہینے کی سیلری سلپس وغیرہ اور بینک اسٹیٹمنٹ 6 مہینے کی، یہ ساتھ میں لگا سکتے ہیں، تو یہ پروف ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو
ایون اگر پراپرٹی کی ڈاکومنٹس ہے تو وہ بھی ساتھ لگا لیں تو اچھی بات ہے. اس کے بعد پروف آف اکاموڈیشن ہے. اکاموڈیشن کی پروف ہونی چاہیے کہ وہاں پہ آپ کدھر رہیں گے. تو پروف آف اکاموڈیشن میں یہی ہوتا ہے، ایک تو یہ اگر آپ کسی نے انویٹیشن بھیجا ہے تو ان کی وہ ایڈریس وغیرہ ہو، نہیں ہے تو بکنگ ہوٹل وغیرہ ریزرویشن ہو. ویزا کتنا ہوتا ہے؟ 90 ڈیز کا ہوتا ہے. آپ نے 90 ڈیز تک ٹریول کر سکتے ہیں 180 ڈیز میں. اس کے علاوہ آپ کا پرپز آف اسٹے، آپ کس لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے. اگر ٹورزم کے لیے ہے تو آپ نے ٹریول پلان اچھا طریقے سے بنانا ہے. اگر اس کے علاوہ فیملی یا پرائیویٹ وزٹ ہے تو آپ کی جو فیملی اور پرائیویٹ وزٹ ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. اس میں کیا انکلوڈ کریں گے؟ ایک تو FRC ویسے بھی چاہیے، آپ کی میرج سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے. اگر آپ پرائیویٹ یا فیملی وزٹ پہ ہیں تو وہ بندہ جو آپ کو انوائٹ کر رہا ہے ان کے جاب، سیلری سلپ، اسپانسر اگر وہ آپ کے پیسے وغیرہ وہ کر رہا ہے، اس کی پولینڈ کی ID وغیرہ ہونی چاہیے. یہ چیزیں ساری ہونی چاہیے. تو یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں. آپ کے اپنے اگر کمپنی ہے تو وہ بھی آپ ساتھ میں ڈاکومنٹس لگا سکتے ہیں. NTN وغیرہ ہو گیا. اس کے علاوہ NTN ہو گیا جو ٹیکس ریٹرن ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی کمپنی کی رجسٹریشن، چیمبر آف کامرس کا لیٹر اگر آپ کی بزنس کوئی چلا رہے ہیں. اگر بزنس نہیں ہے، جاب ہے، تو وہ اسی بھی جاب کی جو لیٹر ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ NOC جہاں سے آپ کر رہے ہیں کہ یہ مطلب وزٹ کے لیے جا سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ جو کاسٹ ہے تو کاسٹ اصل میں اس کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً ویزا کی جو کاسٹ ہے وہ 24,752 روپے ہے. اس کے علاوہ یہ کاسٹ اگر آپ EU سٹیزن ہے تو آپ کے لیے یہ کاسٹ مطلب وہ آپ کے لیے فری ہے، ایگزیمپٹ ہے. اس کے علاوہ جو چلڈرن بچے ہوتے ہیں 6 سال تک کے بچے، ان کے لیے یہ فیس ایگزیمپٹ ہے. اس کے علاوہ اگر چلڈرن بچے ہیں 6 سے 12 سال تک جو بچے ہیں تو اس کی 50% ہے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اگر آپ کے بچے مطلب 6 سال سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ فریلی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے بچے 6 سال سے 12 سال کے درمیان میں تو آپ کو 50% میں وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے، آپ جب ڈاکومنٹ سبمٹ کریں گے آپ کو اپوائنٹمنٹ تو وہ الیکٹرانک لاٹری کے تھرو یا وہ خود دیں گے. جب بھی آپ فارم وغیرہ سبمٹ کریں گے تو الیکٹرانک کنسلیٹ تو وہ آپ کو پھر آپ نے یہ کیا کرنا ہے، ادھر ڈاکومنٹس سبمٹ کرنا ہے. جس دن آپ نے ڈاکومنٹس ویزا فیس سبمٹ کی ہیں تو اس سے جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ تقریباً 15 ورکنگ ڈیز ہے. 15 ورکنگ ڈیز ہے. 15 ورکنگ ڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب آپ کو رزلٹ آ جائے گا. لیکن اگر کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ وہ کوئی اور کرنا چاہیں اس کی ویریفیکیشن تو یہ 45 ورکنگ ڈیز تک بھی ٹائم لے سکتے ہیں. کلیکشن کا جو ٹائم ہے وہ ہے 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان آپ نے وہ کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے. اور کیا ہوتے ہیں ٹیوزڈے، ویڈنسڈے اور تھرسڈے، یہ 3 دن میں آپ یہ کر سکتے ہیں. جو ہی آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کریں گے آپ کا ویزا جو بھی ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ویزا ریفیوزل آ جاتا ہے، ویزا ریفیوزل، تو اس کے اگینسٹ آپ ود ان 14 ڈیز میں اپیل بھی کر سکتے ہیں. وہ اپیل بھی آپ نے خود کرنا ہے اور وہاں ایمبیسی میں جا کے کرنا ہے. اور ایمبیسی میں وہ آپ ویڈنسڈے اور تھرسڈے کو 10 سے لے کے 1 بجے تک 10 AM سے 1 PM تک آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے یہ. اور اپیل کی جو فیس ہے وہ بھی 24,752 روپیز ہے. تو یہ سارے وہ ہیں جو ڈاکومنٹس ہے. اس کی ڈیٹیل ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، گوگل میں جانا ہے اور کنسلیٹ کے سے ہے KONSLUT مطلب کنسلیٹ لکھنا ہے. یا پولینڈ کے لیے اگر آپ پولینڈ ویزا لکھیں گے تو وہ خود بخود ڈیٹیل آ جائیں گے. اس کے بعد وہ انٹری کرنی ہے، ڈاکومنٹس پہلے سے تیار کرنے ہیں. اور یہ احتیاط کریں کہ جب بھی آپ کریں تو کم از کم آپ کی جو ٹریول پلان ہے، جو بکنگ ہے، ہوٹل کی، فلائٹ کی بکنگ، یہ ساری چیزیں بھی ہونی چاہیے. اور وہ آپ کو کم از کم 45 ڈیز سے لے کے 70 ڈیز 45 سے لے کے 60 ڈیز تک آپ کی اس میں گیپ ہونا چاہیے. کیونکہ جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ میکسیمم 45 ڈیز تک یہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ورکنگ ڈیز. باقی انشاءاللہ پولینڈ کے حوالے سے ورک ویزا اور اسٹڈی ویزا کے بارے میں بھی اپنی ویڈیو بناؤں گا. کائنڈلی یہ ساری ویڈیو غور سے دیکھیں. اس کے بعد اگر کوئی بھی ڈاکومنٹس
یا کوئی آپ کی کویشچن ہو تو میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی کچھ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ تر اپلائی آپ خود کر سکتے ہیں، مطلب وہ جو 1-1.5 لاکھ روپے آپ خرچ کر رہے ہو وہ بچا سکتے ہو. لیکن تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ریسرچ کرنا چاہیے، ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اس کے ڈاکومنٹس نوٹ کرنے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.